وہ اتنا آنر کرتے تھے, اتنا ریگارڈ کرتے تھے کمپلینٹ کرنے والے کی کہ اس کے کہنے پر اپنے بچوں کی پنشمنٹ بھی کی جاتی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ سارے بچے ڈسپلن رہتے تھے, باہر بھی کھیل رہے ہوں, گراؤنڈ میں بھی کھیل رہے ہوں تو کوئی بدتہذی بھی نہیں کرتے تھے, یہ سوچ کے کہ کوئی نہ کوئی بڑا دیکھ لے گا اور پھر ہمارے گھر میں ہماری شکایت ہوئے گی اور پھر ہماری جو ہے خیر نہیں ہے. یعنی ایک کتنا دیکھیں نظام کتنا زبردست گراس روٹ لیول پر نظام تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. اور یہ ختم کس پہ کر دیا کہ جب یہ معاشرے کے اندر ہمارے اندر یہ آنش ہوئی کہ جب ہم لیوشنس میں آ گئے, جب ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں چل پڑے, یعنی کہ جب ٹیلی ویژن کا دور آنا شروع ہوا اور جب یہ میڈیا کی یلغار آنی شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب وہ دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے, بڑے شہروں میں کیا ہو رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, تو ایک طرح کا سب لوگ جو تھے وہ ہپنوٹائز ہو گئے اور وہ بھول گئے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیا سوچنا ہے, ہماری تہذیب کیا کہتی ہے, ہمارا سویلائزیشن کیا کہتی ہے, ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے, اس کو بھول گئے اور وہ گلیمرائز ہو گئے. یعنی مسمرائز بھی ہو گئے اور گلیمرائز بھی ہو گئے کہ لوگوں نے اب یہ دیکھنا شروع کر دیا, آنکھیں پھٹ گئیں, اوہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, انگلینڈ میں یہ ہو رہا ہے. یہ سب وہ ہوا جب میڈیا کی انوالومنٹ ہوگی تو لوگوں کے جو اب جب یہ پرسیپشن آ گیا کہ کوئی بڑا بھی ہوگا کوئی چھوٹا بھی ہوگا, تو جب یہ انسانوں کے درمیان اور یہ نیبرہڈس کے اندر بیماری آئی کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا دکھانے لگے کہ وی آر سپیریئر, یعنی ہر شخص جو تھا اس کے اندر یہ وائرس آ گیا کہ یو آر سپیریئر دین یور نیبر. جب یہ بیماری آئی تو پھر لوگوں نے تربیت کی طرف دھیان دینا ختم, اور تربیت اپنی موت آپ مرتی چلی گئی سلولی. لوگوں کو پتہ بھی شاید نہیں چلا کہ تربیت کہاں چلی گئی. لوگوں نے اگر وہی جیسے ہمارے زمانے میں جب اگر کمپلینٹ ہوتی تھی تو باپ ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, وہ اس کو 100% صحیح سمجھ کے اور ہمیں پنشمنٹ ہوتی تھی اور یقیناً اس میں بہتری ہوتی تھی کہ ہم کنٹرول رہتے تھے, سارے بچے کنٹرول رہتے تھے اور سب لوگ تو ان کی نگہداشت کرنے کے لیے پورا معاشرہ بچوں کو کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا تھا. آج کیا ہوا جب ہم نے اپنے آپ کو سیلف بنا لیا کہ جی میرا بچہ, تو مجھے ابھی تک یاد ہے یہ بیماری جب شروع ہوئی ہے ہمارے بچپن میں شروع ہو گئی تھی کہ جی نہیں میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. بیٹے صاحب چاڑے ہو گئے کہ اب تو کوئی میری کمپلینٹ کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ میرا باپ تو یہ کہے گا کہ جی میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا, ماں کہے گی جی میرا بیٹا تو بہت 5 وقت کا نمازی ہے, یہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. Now what? The parents are involved in their own issues. ان کے اپنے ایشوز ہیں, وہ بیٹے کے پیچھے ساری جگہ میں تو نہیں پھر رہے. پہلے تو ان کی آنکھیں ہزاروں تھیں, ہر کوئی آ کے ان کو بتا سکتا تھا کہ آپ کا بیٹا یہاں تھا, آپ کی بیٹی یہاں تھی, اور ان کی یہ سارے لوگ ان کی آنکھیں تھے, یہ سارے لوگ ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% یا کوئی اس میں ایرر آف ججمنٹ نہیں تھا کہ کوئی ایسا شرارتی انسان نہیں ہوگا جس نے کسی کے بچے کی خامخواہی میں شکایت نہ لگا دی. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوا ہو, تو مطلب وہ مارجن آف ایرر تو رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایسا کہیں ہوتا ہو, لیکن میں نے تو کم از کم میری ایکسپیرینس میں نہیں ہے, لیکن میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ اس زمانے میں کیا ایسا بالکل ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی بچے کی شکایت لگا دی کہ چلو یار اس کی پنشمنٹ کرواتے ہیں. لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا تھا. اور لیکن آپ دیکھیں کہ اس ایک مارجن آف ایرر کو اگر ہم لے لیں اپنے ساتھ تو کتنا فائدہ ہے کہ پیرنٹ, میں یہاں بیٹھا ہوں, میرے بچوں کی ٹیک کیئر پورا محلہ کر رہے ہیں, پوری کمیونٹی کر رہی ہے. دے کین کم اینڈ رپورٹ ٹو می کہ جی آپ کا بچہ یہاں پہ یہ کر رہا ہے. ایز اے ریزلٹ میرے بچے پر چیک اینڈ بیلنس تھا. جب میں نے یہ رول آؤٹ کر دیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ صرف اس کو میں سزا دے سکتا ہوں, میرے بچے کو کوئی دوسرا نہیں کچھ کہہ سکتا. اور نہ صرف یہ, میں نے تو لوگوں کو پھر جیسے جیسے یہ ڈیٹوریشن معاشرے میں آئی, جیسے جیسے یہ تباہ کن بیماری انسان کے اندر داخل ہوئی, معاشرے میں داخل ہو گئی, تو میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے صرف اس بات پہ کہ جی میرے بچے کی شکایت آپ نے لگائی ہے, آپ نے میرے بچے پر الزام لگایا ہے. حالانکہ میں نے خود کئی انسیڈنٹس کا میں گواہ ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ جو شکایت لگائی گئی تھی وہ صحیح تھی, لیکن
پیرنٹس نے اس کو اس بیماری کی وجہ سے کہ جی ہم سپیریئر ہیں اور ہمیں کوئی کیسے ہمارے بچے کو کچھ کہہ سکتا ہے، اس چکر میں انہوں نے سامنے والے سے جھگڑا بھی کر لیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی بچوں کی شکایتیں لگانا ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا جی جہنم میں جائے، ہمیں کیا ہے جی، ان کا بچہ جی وہ آوارہ گردی کر رہا ہے، کرنے دو اس کو، اچھا ہے آوارہ گردی کرے، چرس پی رہا ہے پینے دو، بری سوسائٹی میں بیٹھا ہے بیٹھنے دو، جی ہمیں کیا ہے، سانو کی، اس کے باپ نے کون سی میری عزت کرنی ہے، اس کے باپ کو بتاؤں گا اس نے کون سا میری بات مان لینی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں یہ جس کو ہم چھوٹی چھوٹی چیز کہہ رہے ہیں نا، یہ معاشرے سے نکل گئی۔ تو ہم نے کیا کیا کہ تربیت نکالنی شروع کر دی۔ وی سمپلی ٹک آؤٹ تربیت وچ واز بیسک انگریڈینٹ آف آور سوسائٹی، جس سے ہمارا معاشرہ خوبصورت تھا، جس سے ہمارا، دیکھیں نا یہ بچے ہوتے ہیں نا، آج جو آج کے بچے ہیں یہ 10 سال کے بعد یہ رول کر رہے ہوں گے سب جگہ پہ، اور ہم لوگ جو آج کی نسل ہے وہ سائیڈ لائن ہو چکی ہوگی۔ تو یہ جو بچے ہیں ان کی اگر ہم گرومنگ نہیں کریں گے تو یہ اوپر آئیں۔ یہی ہوا 50 سال میں، آپ دیکھیں 3-4 جنریشن ٹرن اوور ہو چکی ہیں۔ تو وہ جو جنریشن آج بھی آپ کسی میری عمر کے آدمی کو ملیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یار یہ بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھا ماحول تھا، بہت اچھا وقت تھا، بڑا پیارا ٹائم تھا اور بڑی محبت تھی۔ لیکن وہ جو ہمارے بچے ان سے پوچھیں، ان سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج امریکہ کیا، پاکستان میں رہنے والے بچوں سے پوچھیں کہ تربیت کیا ہوتی ہے، ان کو دے کی ناٹ ڈیفائن تربیت، دے ول آسک دیئر پیرنٹس۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ابھی 1-2 دن پہلے ہی کی بات ہے، یہاں میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے اور یہی بات نکلی، تو ان کی بیٹی جو کہ ماشاءاللہ شاید ہائی اسکول میں یا شاید کالج میں ہوں، اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ ابو واٹ از تربیت؟ تو باپ کو بھی ورڈز نہیں مل سکے کہ ہاؤ ٹو ایکسپلین دی ڈاٹر واٹ از تربیت۔ وہ ادھر ادھر کی کہتے رہے بیچارے، لیکن ان کو بھی بیکاز تربیت کا تو ہماری ڈکشنری سے نکل گئی نا چیزیں۔ اب تو ہماری ڈکشنری میں بڑے نئے لفظ آ گئے ہیں، ایسے ہر روز ایک نیا لفظ ایڈ ہوتا ہے جس کا ہمارے معاشرے میں کبھی کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو ناظرین، کٹنگ شارٹ دی ہول سٹوری، تربیت کا فقدان جس کی وجہ سے ایک مسئلہ ہو گیا، پھر انصاف کا نہ ہونا، کہ اب چونکہ تربیت نکل گئی نا، تو اب یہ جو جنریشن اوپر آئی یہ سیلف اورینٹیڈ جنریشن تھی، جس میں سے تعلیم نکال دی گئی۔ تعلیم اور تربیت ہوتی تھی پہلے 50 سال پہلے اور ایون 30 ایئرس پہلے بھی، کسی حد تک یہ ایک دم آل آف سڈن اوور نائٹ تو یہ نہیں ہوا۔ اٹ ہیز ٹیکن اباؤٹ 50 ایئرس ٹو رول آؤٹ تربیت۔ آپ یقین کریں کہ اب تو یہ حال ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیکورم کیا ہوتا ہے، اصول کیا ہوتے ہیں، نارمز کیا ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ صرف لے دے کے بچا کیا؟ تعلیم۔ اور اس تعلیم کا جو حشر اس معاشرے نے کیا، اب تعلیم کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی ڈگری جو کسی طرح سے بھی حاصل کر لی جائے، اور اس پیپر، اس پیس آف پیپر کو ہم تعلیم کہتے ہیں، یعنی if I get a piece of paper which entitles me to acquire a very handsome amount of salary plus perks، تو وہ ایک بہت اچھی تعلیم ہے۔ تو تعلیم کی ڈیفینیشن کتنی آسان ہو گئی کہ it's a piece of paper which entitles somebody to acquire a handsome earning plus handsome perks plus overwhelming authority۔ سبحان اللہ۔ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ کیا اب تعلیم صرف اس کاغذ کو نہیں کہتے؟ اب جب یہی تعلیم ٹھہری تو اس کے لیے یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیس آف پیپر کون سا ہو، اس پہ کیا لکھا ہوا ہو جس سے مجھے ہینڈسم سیلری ملے، بے شمار پرکس ملے اور بے شمار اتھارٹی ہو، تاکہ میں اس معاشرے میں چودھری بن سکوں۔
تعلیم کس لیے؟ چودراہٹ کے لیے، پاور گین کرنے کے لیے۔ تو اگر یہی کچھ ٹھہرا کہ معاشرے میں اب صرف پاور گین کرنی ہے، کہ مائٹ از رائٹ ہے، کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کا بھینس، اگر یہ اب ٹپیکل معاشرہ بن گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آپ چیختے رہیں کہ یہ بھینس میری ہے لیکن لاٹھی میرے پاس ہے تو یہ بھینس میری ہے۔ تو ناظرین، ہم نے 50 سالوں میں آہستہ 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 معاشرے سے تربیت نکال دی، تعلیم رہ گئی۔ تعلیم کو ہم نے بگاڑ کے کیا بنا دیا کہ تعلیم اب صرف ایک کاغذ کا پرچہ ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے کسی بھی ذرائع سے، کیونکہ آپ کو چاہیے کیا ہے، اس تعلیم سے آپ کو چاہیے کیا ہے، جو میں نے آپ کو بھی سمجھایا، اتھارٹی، بہت سارا پیسہ، بہت سارے پرکس، بینیفٹس، دیٹس اٹ۔ تو پھر کتابیں بھی غائب ہو گئی، کتاب کی بھی صورت نہیں ہے۔ اور یہ بیماری بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ڈیٹوریشن تعلیم میں کیسے ہوئی، اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ اور یہ ساری باتیں تھرڈ ورلڈ میں ہوئی ہیں، کیونکہ تھرڈ ورلڈ جو تھی وہ بالکل نیچے تھی، اور جو یہ لوگ جن کو ہم ڈیولپڈ نیشن کہتے ہیں وہ اس وقت یہاں تھے۔ جب یہ میڈیا آیا، جب یہ سیٹلائٹس آ گئے، اور سیٹلائٹس نے پوری دنیا میں وہ چمک اور گلیمر دکھایا جو ان ڈیولپڈ نیشن میں تھا، جو کبھی اسلام جس کا منبر ہوتا تھا، کبھی مسلمان اس ڈیولپمنٹ کے بانی ہوتے تھے۔ یہ وہ ساری دنیا کی جو ترقی ہے یہ مسلمانوں نے کیا، پوری دنیا کی سائنس جو ہے وہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا، میں اپنے ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا کو اتنی نالج، اتنی انلائٹنمنٹ دی، اتنی پرسیپشن دیا کہ جہاں انسان آج اگر میتھ تھا تو وہ مسلمانوں نے نکالا، فزکس مسلمانوں نے نکالی، سائنس، ایسٹرونومی، میڈیسن، سب کچھ، یہ ساری جو علم کی روشنی تھی یہ مسلمانوں نے نکالی۔ لیکن پھر مسلمان آہستہ آہستہ بدحالی کا شکار ہو گئے اور وہ تھرڈ ورلڈ میں چلے گئے، تمام مسلمان تھرڈ ورلڈ میں چلے گئے۔ اور چونکہ یہ مسلمان جو تھے، جب ان کو اتنا کچھ ملا تو یہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو انسان کے ساتھ ہوا، کہ جس کی وجہ سے ایک خوشہ گندم کی خاطر جنت سے نکالے گئے موصوف انسان۔ اسی طرح یہ مسلمان، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی، کہ ان کو اتنی سمجھ اور اتنی عقل دی کہ یہ دنیا میں سارے علوم جو تھے ان کو ترقی کی بلندیوں پر لے گئے، تو پھر سنبھال نہ سکے اور بھول بھلائیوں میں پڑ گئے، لوٹ کھسوٹ میں پڑ گئے، اور طاؤس اور رباب جو تھا وہ اول ہو گئی، ناچ گانے میں پڑ گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے، مال غنیمت کو لوٹنے لاٹنے میں مصروف ہو گئے، اور آہستہ 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 جو تھے، جو اغیار تھے، انہوں نے مسلمانوں کو نیچے سپریس کیا، اور مسلمان پستے پستے پستی کی ان پستیوں میں چلے گئے جہاں آج مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے۔ شاید قبر میں جا سکتا ہے انسان، کیونکہ اب تو زمین پہ تو کیڑے مکڑوں سے بھی بدترین جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچ ہے، جتنا مرضی کڑوا ہو یہ سچ ہے کہ آج ہم جو کبھی اتنے اوپر ہوتے تھے کہ دنیا ہماری طرف دیکھا کرتی تھی، علم کا سر چشمہ مسلمان ہوتے تھے، اور وہ مسلمان آج پستیوں میں اتنا گر گئے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے آدم اور حوا نکالے گئے تو پستی میں آ گئے نا، جنت سے نکال کے کہاں آ گئے ہم لوگ۔ آج ہم جنت میں ہوتے تو جس کی تمنا لیے آج ہم نماز روزے بھی پڑھتے ہیں کہ جی حوریں ملیں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، تو ہم وہاں نہ ہوتے، آج میں جنت کے کسی باغ میں بیٹھا ہوا کوئی شو نہ کر رہا ہوتا، کتنا مزہ آتا ہے، میرے ساتھ میں ایک دودھ کی نہر بیٹھی ہوتی، بہہ رہی ہوتی، کوئی حوریں ہوتی، پنکھا جھل رہی ہوتی ادھر میرے اوپر، پتہ نہیں کتنی حوریں ہوتی، کیا کیا میوے ہوتے، کون کون سے میوے ہوتے۔